السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی رسول حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ قریش مکہ ماہ محرم الحرام میں عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اس دن ہم لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے اس دن کے احترام میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے زیادہ تعلق ہمارا ان سے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور ایک مقام پر فرمایا کہ تم 2 روزے رکھا کرو۔ 2 روزہ رکھنے کا حکم کیوں فرمایا، اس کی بھی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اگر 1 روزہ رکھنے کا حکم دیتا تو قریش مکہ ان کی مشابہت کرنا لازم آتا، یہودیوں کا مشابہت کرنا لازم آتا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 روزے رکھا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر پورے سال میں صرف 1 روزہ فرض کیا گیا تھا اور وہ عاشوراء کا روزہ تھا۔ بس ہم تمام مسلمانوں کو اس دن کھانے پینے کی چیزوں میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکت سے تمام سال، اس دن کی برکت سے پورے سال کے رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس دن کا احترام کرتے ہیں، یعنی روزہ رکھتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مؤمنین کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور پورے سال کا ثواب پاتے ہیں۔ انتہائی مسرت و خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک ایسا دن عطا فرمایا ہے کہ جس دن روزہ رکھنے سے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوستو، محرم الحرام کے موقع پر ہمیں تمام قسم کی خرافات سے بچنا ہے اور جتنے بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔